اس کے پچھلے حصے پر رکھ دی تو وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ فرض کرو ایسے ہو جائے. وہ کہتے ہیں اگر خشک نکل آئی ہے تو نہیں ٹوٹا، تار نکل آئی ہے تو ٹوٹ گیا. یہ اسلام ہے؟ یہ مذاق ہے اللہ کے نبی کے دین کے ساتھ. اللہ کے نبی کا دین بالکل سیدھا سادہ ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمہارے پر پوری کر دی، دین اسلام تمہارے لیے پسند کر لیا. وہ دین کیا تھا؟ سورۃ نساء وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ نے تمہارے اوپر کتاب اور حکمت، کتنی چیزیں؟ کتاب اور حکمت، دو چیزیں اتاری ہیں. انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ. کتاب و حکمت اللہ نے دین اتارا ہے. کتاب کا معنی قرآن ہے، حکمت کا معنی رسول کی سنت ہے. سورۃ احزاب کی آیت وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. اللہ کے نبی کی بیویوں کا حکم ہو رہا ہے. اور نبی کی بیویوں، تمہارے گھروں میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اسے یاد کرو. کیا پڑھا جاتا ہے؟ من آیات اللہ والحکمہ. اللہ کی آیتیں اور حکمت پڑھی جاتی ہے. حکمت کا معنی صحیح بخاری میں اسی آیت کی تفسیر میں کتاب التفسیر کے اندر لکھا السنہ. بخاری کہتی ہے کہ حکمت کا معنی کیا ہے؟ سننا ہے. امام تبری کہتے ہیں حکمت کا معنی سننا ہے اپنی تفسیر میں. امام شافعی کتاب الام میں، کتاب الرسالہ میں، امام شافعی احکام القرآن میں بھی حکمت کا معنی لکھتے ہیں سنت ہے. علامہ فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں حکمت کا معنی سننا لکھتے ہیں. علامہ ابن الجوزی زاد المسیر فی علم تفسیر میں حکمت کا معنی سنت لکھتے ہیں. امام ابن کثیر بھی تفسیر میں حکمت کا معنی سنت لکھتے ہیں. امام احمد ابن حنبل کے استاد، امام بخاری کے دادا استاد امام عبدالرزاق بن حمام الصنعانی بھی اپنی تفسیر میں حکمت کا معنی سنت لکھتے ہیں. تو کتاب و حکمت کا کیا معنی ہوا؟ قرآن اور سنت. تو اللہ نے آسمان سے پھر کتنی چیزیں اتاری ہیں؟ کون کون سی؟ قرآن اور سنت. انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ. دین یہ ہے قرآن اور سنت. لوگوں کی آراء اقوال دین نہیں ہے. قاضی ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کی فقہ میں ان کے شاگردوں میں سب سے بڑے شاگرد ہیں، اور ان کے بعد فقہ حنفی ساری انہی کے توسط سے پھیلی ہے دنیا میں. قاضی ابو یوسف کے بارے میں امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے، اپنی وفات سے 3 دن پہلے قاضی ابو یوسف نے کہا تھا کلما افتیت فقد رجعت عنہ الا ما وافق الکتاب والسنہ. کہتے ہیں میں نے ساری زندگی جو بھی فتوے دیے آج میں نے رجوع کر لیا ہے، میرا فتویٰ صرف وہ ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو. تو کتاب اور سنت کے مطابق جو بات ہے وہ اللہ کا دین ہے. کتاب و سنت سے ہٹ کر کوئی چیز بھی دین نہیں ہے. اور نبی کس لیے بھیجا جاتا ہے؟ وہ جو کتاب اور سنت لایا ہے اس کی پیروی کی جائے. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا جائے تو کیا مانا ہوگا؟ آپ کے بعد کوئی دوسرا دین نہیں ہے، آپ آخری نبی، آپ جو لے کر آئے ہم نے اسی کی پیروی کرنی ہے. تو ختم نبوت کا عقیدہ تو شو کرو، ظاہر کرو، لیکن جب بات ماننے کی باری ہے تو نبی کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جاؤ تو آپ نے کیا مانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور خالی محبت کے دعوے تو نہیں نا کام دیتے. میں صدقے یا رسول اللہ، میں واری یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی زلفیں بڑی خوبصورت ہیں، آپ کی آنکھیں بڑی کمال کی ہیں، آپ کا رخ انور بڑا بہترین ہے، آپ کا سینہ بڑا جمال والا ہے، تعریفیں کرتے چلے جاؤ. نبی کی بات نہ مانو تو آپ نے رسول کو مانا.
میں کبھی کبھی کہتا ہوں ایک بیٹا اپنے باپ سے بڑی محبت کا اظہار کر رہا ہے، باپ بیمار بستر مرگ پہ لیٹا ہے، کہتا ہے بیٹا پانی لے آؤ، وہ کہتا ہے ابو جی آپ کے ہونٹ کتنے خوبصورت ہیں، بولتے ہیں تو جیسے پھول گر رہے ہیں، آپ کی آنکھیں بڑی پیاری ہیں، وہ تعریفیں کیے جا رہا ہے، تو باپ کہتا ہے بیٹا مجھے پانی لا کر دو، وہ پھر زلفوں کی کہانیاں شروع کر دیتا ہے۔ اس کو کوئی کہے گا باپ کا فرما بردار اور باپ کی محبت کرنے والا ہے؟ محبت کرنے والا ہو تو حکم دیا تو فوراً عمل کرتا، خالی محبت کے دعوے نہیں کام دیتے۔ جس رسول پر فدا ہونے کی بات کرتے ہو، جب رسول کی بات آئے تو وہ بھی سب سے آگے رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے کسی کو نہ رکھو، ان سے آگے مت بڑھو۔ صحابہ تھے نبی کے جان نثار، آپ کو خاتم النبیین ماننے والے، نبی جو کہتے تھے کر کے دکھاتے تھے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کتاب الجمعہ، نبی پاک جمعہ کا خطبہ دے رہے، دیکھا کوئی صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، خطبے کے دوران فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ وہ جو جہاں تھے نا ادھر ہی بیٹھ گئے۔ آپ کی نگاہ مبارک ایک صحابی پر پڑی، عبداللہ ابن مسعود دروازے میں بیٹھے، پوچھا ابن مسعود یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ فرمایا جب آپ نے کہا تھا بیٹھ جو تو ادھر تھا، ادھر ہی بیٹھ گئے۔ صحابی نے نبی کا حکم کانوں میں پڑتے ہی 2 قدم آگے بڑھ کر بیٹھنا گوارا نہیں کیا کہ کہیں نبی کا حکم ماننے میں تاخیر نہ ہو جائے، سنتے ہی ادھر ہی بیٹھ گئے۔ یہ نہیں دیکھا مسجد کا اندر ہے باہر ہے، دروازے میں ہوں کہاں ہوں، جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے۔ یہ تھے رسول کو ماننے والے۔ حضرت عمر حجر اسود کے سامنے آتے ہیں، طواف کرنے لگتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ انا کا حجر انی آلو انا کا حجر لا تضر ولا تنفع لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اگر میں نے اپنے نبی کو تیرا بوسہ لیتے نہ دیکھا ہوتا کبھی بھی تیرا بوسہ نہ لیتا۔ کیوں چوم رہا ہوں؟ میرے نبی نے تجھے بوسہ دیا ہے۔ ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، مسند احمد میں حدیث ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن سفر کے لیے نکلنا تھا، سواری لائی گئی۔ ان دنوں سواریاں گھوڑے، گدھے، خچر، اونٹ، جانور ہی سواریوں کے لیے ہوتے تھے۔ سواری لائی گئی، اوپر کاٹھی اور زین جو ہے وہ کس کے باندھی ہوئی ہے۔ حضرت علی سوار ہونے لگے نا، رقاب میں پاؤں رکھا، پاؤں رکھتے ہی کہا بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ سوار ہو رہا ہوں۔ جب اس کی کاٹھی پر پشت پر بیٹھ گئے تو کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جس نے سواری عطا فرمائی۔ پھر یہ آیت پڑھی جو ہم پڑھتے تو نہیں ہیں تو لیکن سی ڈی پر لکھی فرنٹ سکرین پر لٹکائی ہوتی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ آیت کون پڑھ رہے ہیں؟ ابھی میں نے بتایا کون پڑھ رہے ہیں؟ اور دھیان ہے عقیدے دی گل ہے، کون پڑھ رہے ہیں؟ علی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن بتا رہے سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاکیزگی تسبیح اس اللہ کی جس نے یہ جانور ہمارے تابع کیا۔ جانور کیا تھا؟ گھوڑا، گدھا، خچر، یہ جانور، یہ گھوڑا ہی سمجھ لو، ہمارے تابع کیا۔ وما كنا له مقرنین، ہم تو یہ ایک گھوڑا بھی جکڑنے والے، کون کہہ رہے ہیں؟ وہ علی تو سمجھا رہے ہیں، علی تو ایک گدھا نہیں مسخر کر سکتا، ایک گھوڑا نہیں جکڑ سکتا، تو علی کو مشکل کشا مان کر پوری کائنات کا ہی ان کو آقا بنائے بیٹھا ہے۔ اور گاڑی کے فرنٹ لائن پر لکھا ناد علی۔ ناد علی کیا مانا؟ علی کو پکار، ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی المصائب کل ہم و غم سینجلی بنبوتک یا محمد و بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ کہتا ناد علی مظہر العجائب، دکھ میں پھنس گیا، مشکل میں گرفتار ہو گیا، مولا علی کو پکار، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے اظہار کا موقع، محل اور جگہ اور ٹھکانہ ہے۔
تجد ہو اون اللہ کا فی المصائب، علی کو پکارو گے تو مشکلوں میں، مصیبتوں میں، کرب و بلا میں ان کو مدد کے لیے سامنے پاؤ گے۔ کل ہم و غم سینجلی، ہر دکھ تکلیف دور ہو جائے گی بنبوتی کا یا محمد و بے ولایتی کا یا علی یا علی یا علی۔ اے نبی تیری نبوت کے صدقے اور علی تیری ولایت کے صدقے، نبی کے لیے ایک بار اور علی کے لیے 3 بار، اور جب محرم ہوتا ہے 1.25 لاکھ نعرہ حیدری، 1.25 لاکھ نعرہ اللہ کے لیے ایک بار، علی کے لیے 1.25 لاکھ بار نعرہ حیدری۔ رضا علی کو مشکل کشا کیوں نہ مانے؟ میرے نبی نے ہاتھ پکڑ کر غدیر خم کے موقع پر کہا تھا من کنت مولا ہو والی مولا ہو، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ مولا کا معنی کہتے ہیں مشکل کشا، حالانکہ یہاں مولا کا معنی مشکل کشا نہیں، دوست ہے۔ آدھی حدیث پڑھتے ہیں، اگلا جملہ پڑھتے ہی نہیں۔ وہ شیعہ کی کتابوں میں بھی ہے، ہماری حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، اگلا جملہ ہے اللہ والے من والا ہو وعاد من عادا ہو۔ اے اللہ جو علی سے دوستی رکھتا ہے تو اس سے دوستی رکھ، جو علی سے دشمنی کرتا ہے تو اس کو دشمن بنا۔ تو یہاں ولایت اور عداوت، دوستی اور دشمنی کا معنی ہے۔ جہاں مدد اور مشکل کشائی کا معنی تھا، علی پاس تھے، ان کو مولا نہیں کہا۔ تانا عود کا موقع، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو، ایک صحابی کی قیادت میں 50 صحابہ کو درے کے اوپر بٹھایا، پہاڑی آج بھی نشان جو نا میدان احد میں موجود ہے، اس کے اوپر بٹھایا کہ دشمن ادھر سے آ کر ہمارے اوپر بیک سے آ کر وار نہ کر سکے۔ آگے میدان احد تھا جہاں آج الحمدللہ سعودی عرب نے بہت بڑی مسجد تعمیر کر دی ہے، تو وہ جو میدان تھا اس میں جب لڑائی ہو رہی تھی تو دشمن بھاگ نکلا نا، تو اب جب وہ درے والے صحابہ نے دیکھا بھی کافر تو بھاگ گئے ہیں، تو سمجھا اللہ کے نبی کی بات کا بھی یہی مقصد تھا کہ دشمن جب بھاگ جائے تو پھر تم اترنا۔ وہ کچھ صحابہ نیچے اتر آئے مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے، کچھ اوپر رہے۔ تو دور جا کر خالد بن ولید بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان بھی مسلمان اس وقت نہیں ہوئے تھے، دیکھا درہ خالی ہے، پیچھے سے آ کر مقام جرف کی طرف سے آئے، واپس حملہ کر دیا۔ اب اس حملے میں ایک دفعہ مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے جو 4 دانت ہیں نا، ان میں ایک دانت بھی شہید ہوگا، رباعیہ، چاروں میں سے ایک رباعیہ، ایک دانت شہید ہو گیا۔ اب اس موقع پر دیکھیں ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کیا کہا؟ اور لوگوں بتاؤ حل فیکم محمد، کیا تمہارے اندر محمد ہے؟ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابی اس کو جواب نہیں دینا، چپ رہے۔ دوسرا سوال کیا کیا؟ حل فیکم ابو بکر، کیا تمہارے اندر ابو بکر ہے؟ فرمایا جواب نہیں۔ دشمن بھی سمجھتے تھے جہاں نبی ہے تو نبی کے بعد ابو بکر ہیں، فرمایا نہیں جواب دینا۔ پھر اس نے کیا کہا؟ حل فیکم عمر، کیا تمہارے اندر عمر ہیں؟ کیا سمجھا کفار نے؟ نبی کے بعد ابو بکر، ابو بکر کے بعد عمر۔ یہ بات مشہور تھی، اللہ کے نبی بھی اپنے ذکر کرنے کے ساتھ پہلے ابو بکر کا ذکر کرتے پھر عمر کا کرتے۔ بخاری میں، مسلم میں، مستدرک حاکم میں حضرت علی سے حدیث ہے، حضرت علی خود کہتے ہیں میں نے 12 دفعہ اپنے نبی کو فرماتے ہوئے سنا، میرے نبی کہتے تھے ذہبت انا و ابو بکر، دخلت انا و ابو بکر، خرجت انا و ابو بکر، میں اور ابو بکر گئے، میں اور ابو بکر عمر گئے، میں اور ابو بکر اور عمر یہاں داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر یہاں سے نکلے۔ اور اسے بخاری میں ایک حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، خلاصہ اس کا یہ، ایک گائے تھی، آدمی مالک اس کو چلا کے لے جا رہا، تھک گیا، اس کے اوپر سوار ہو گیا، گائے نے کہا ہم اس کے لیے پیدا
نہیں کیے گئے، ہم تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیے گئی۔ لوگوں نے تعجب کیا، گائے اور باتیں کرتی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا سنو، اس کے اوپر میں بھی ایمان لایا، میرا ابو بکر بھی ایمان لایا، عمر بھی ایمان لایا۔ وَلَمْ سَمَّا ہما، دونوں وہاں موجود نہیں تھے، نہ ابو بکر تھے نہ عمر تھے۔ میرے نبی نے کیا کہا؟ میں بھی ایمان لایا، ابو بکر بھی ایمان لائے، عمر بھی۔ پھر ایک بھیڑیا تھا، وہ چرواہے کی بکریوں سے بکری کو اٹھا کر بھاگا، چرواہا پیچھے دوڑا، بکری چھڑا لی۔ بھیڑیے نے بھول کر کہا آج تو چھڑا لیے، جس دن یوم السبو ہوگا، درندوں کا دن، کوئی ان کا چرواہا نہیں ہوگا پیچھے، اس دن کون چھڑائے گا؟ لوگوں نے پھر تعجب کیا اور کہا دیکھو یار بھیڑیا تو باتیں کر رہے، حیران ہوئے۔ اللہ کے نبی نے پھر کیا فرمایا؟ اس کے بولنے پر میں بھی ایمان لایا، ابو بکر بھی ایمان لایا اور عمر بھی، اور دونوں علی کہتے ہیں موقع پر نہیں تھے۔ نبی کو اتنا یقین تھا کہ جس بات کو میں مانوں گا ابو بکر بھی مانے گا، اور علی تو یہ سمجھتے ہیں، اور تو علی کا نام لے کر ان کو گالی دیتا ہے۔ اگر علی کو تو نے مانا ہوتا تو علی کی بات مانتا، نہ علی کو مانتے ہیں نہ کسی اور کو مانتے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ کیا ابو بکر ہے؟ ورنہ جواب نہ دو۔ پھر کہا کیا عمر ہے؟ فرمایا جواب نہ دو۔ جب تینوں سوالوں کے جواب نہ دیے نا تو ابو سفیان نے شرکیہ نعرہ مارا۔ کیا کہا؟ اولو حبل۔ کیا کہا ابو سفیان نے؟ اولو حبل۔ حبل ان کا بت تھا، وہ میدان احد میں موجود ہے۔ کہاں تھا؟ مکے میں۔ حبل بت کہاں تھا؟ مکے میں۔ احد کے میدان سے اپنے بت کو غائبانہ کہتے ہیں اولو حبل، اے حبل تو اونچا ہو جا۔ پتہ چلا دور سے غائبانہ پکارے مکے کے مشرکوں سے لے کر آج تک لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اولو حبل، حبل اونچا ہو، توحید کی بات تھی نا۔ اپنی بات آئی، ابو بکر عمر کی بات ہے تو چپ رہے۔ فرمایا عمر اب جواب دو نا اس کو، اللہ اعلیٰ و اجل۔ حبل اونچا نہیں ہے، سب سے اونچا اور جلیل القدر کون ہے؟ اللہ۔ اس نے دوسری بات کی، لنا عزا ولا عزا لکم، ہماری عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ کہنے لگے ہمارے مدد کرنے والی کون ہے؟ عزا، اور تمہارے پاس عزا، عزا دیوی تھی نا ان کی، اس کو پوچھتے تھے، مدد کے لیے پکارتے تھے۔ اب علی عہد میں تھے کہ نہیں تھے؟ کیا خیال ہے؟ تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مددگار مولا اللہ ہے، تمہارا کوئی مولا۔ علی تھے عہد میں، نبی نے کیوں نہیں کہا علی مولانا ولا مولا لکم؟ اور عزا کو پکارنے والے تیرے مقابلے میں مولا علی ہے میرے پاس۔ علی کا نام نہیں لیا۔ جب مدد کا مسئلہ تھا وہاں مولا کس کو کہا؟ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ قرآن بھی بتاتا ہے جب مدد کی بات ہے تو مولا کس کو کہا؟ اللہ کو کہا۔ تو علی کیا عقیدہ دے رہے؟ یہ جانوروں کو جکڑنے والا علی نہیں ہے۔ اتنے طاقتور جانور جو انسان کے تابع ہیں کس نے کیے؟ اللہ نے۔ وما كنا له مقرنین، ہم ان کو جکڑنے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اپنے رب کی طرف ہم واپس لوٹ کر جانے والے ہیں۔ پھر 3 بار الحمدللہ اور 3 بار اللہ اکبر کہا نا۔ آخر میں حضرت علی مسکرا پڑے، دعا پڑھ کے مسکرا پڑے۔ شگرد علی پر ربیہ نے پوچھا علی یہ تو بتاؤ، سواری پر بیٹھے بسم اللہ الحمدللہ ساری دعا پڑھی، آخر میں مسکرا پڑے، کیوں مسکرائے ہو؟ حضرت علی کا کیا جواب تھا؟ علی فرماتے ہیں میرے نبی نے ایک دن سفر پر جانا تھا، میرے نبی کے پاس بھی سواری لائی گئی، آپ نے بھی رکاب میں قدم رکھا، بسم اللہ کہا، یہ ساری دعا پڑھی، میں نے دیکھا دعا پڑھ کر آپ مسکرا پڑے تھے۔ علی اس لیے مسکرایا ہے اس نے اپنے نبی کو مسکراتے دیکھا۔ یہ تھے نبی کو ماننے والے کہ نبی نے جو کام کیا صحابہ نے وہ کیا، نبی نے جس کا حکم دیا وہ کر کے دکھایا، اور نبی کے حکم کے مقابلے میں سگا بیٹا بھی اگر بات نہیں مان رہا اس سے بھی ناتا توڑ دیا۔ امام احمد کی
مسند کی حدیث، آخری بات کرتا ہوں، مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے، آپ کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، اللہ کی بدیوں کو مسجد میں جانے سے مت روکو۔ انہی کا ایک بیٹا، ایک روایت میں نام صالح ہے، دوسری میں بلال کا تذکرہ ہے، بہرحال ان کے ایک بیٹے نے کہا ابا جان حالات تبدیل ہو گئے ہیں، اب میں بیوی کو مسجد میں جانے سے روکوں گا۔ فرمایا بیٹا اللہ کے نبی نے فرمایا، تو وہ کہنے لگا بھئی میں تو نہیں جانے دوں گا، حالات ٹھیک نہیں۔ کیا کہا بیٹے کو؟ نبی کی حدیث سنائی، اور بیٹا کیا کہتا ہے؟ میں نہیں جانے دوں گا۔ ابن عمر کہتے احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول ھذا، میں تمہیں رسول پاک کی بات سناتا ہوں اور تو اس کے مقابلے میں یہ بات کہتا ہے۔ بیٹے سے ناراض ہو گئے، اور مسند احمد میں ہے مرتے دم تک بیٹے سے بات نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ نبی کی میں نے بات سنائی، یہ نبی کی بات کے مقابلے میں اپنی بات رکھ رہے۔ صحابی نے کیا عقیدہ دیا، جہاں نبی کی بات ہوگی وہاں صحابی کے بیٹے کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو کیا بات والوں کا یہ مقام ہے کہ رسول کی بات اور وہ اس کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جائیں؟ ختم نبوت کا مطلب جب نبی آخری نبی ہیں، آپ کا دین آخری دین ہے، یہ امت آخری امت ہے، پھر ہماری رہنمائی صرف اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین میں ہے۔ نبی کی اگر بات نہیں مانی تو سمجھو آپ کو خاتم النبیین بھی نہیں مانا۔ خالی زبانی کلامی دعویٰ نہیں ہوتا، وہ دعویٰ جھوٹا ہوتا ہے جس دعوے کے مطابق کوئی دلیل نہ ہو۔ اب مجھے ٹائم دیں گے تو پھر اب دیکھتا ہوں، یہ سوال ہیں کافی لمبے چوڑے جو آپ مختصر دیتا ہوں۔ ایک بھائی نے سوال لکھا ہے فرقہ ملحد کے عقائد کے ہیں۔ ملحد کسی ایک خاص گروہ کا نام نہیں ہے۔ ملحد الہاد اپنانے والا، الہاد کا معنی ایک طرف جھک جانا، کجی اختیار کرنا۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا جب بندہ فوت ہوتا ہے تو قبر کھودتے ہیں۔ قبر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو بالکل سیدھی نکالتے ہیں اوپر پھٹے لگا کے بند کرتے ہیں، ایک وہ جو سیدھی کھود کے پھر قبلہ رخ آگے ایک چھوٹی سی جگہ میت کے لٹانے کی بنا، جس کو بغل والی قبر بھی کہتے ہیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں لحد۔ کیا کہتے ہیں؟ لحد۔ لحد سے لفظ الہاد ہے کہ وہ جو سیدھے چیرتے گئے تو پھر آخر پر جا کر ایک سائیڈ پہ ہو گئے۔ تو ملحد وہ ہوتا ہے جو اللہ کے دین سے ہٹ کر دوسری طرف نکل جاتا ہے۔ اب یہ تو اس کا لغوی معنی ہے، لیکن اس میں بہت سارے لوگ آتے ہیں۔ جو فرد بھی اللہ کی توحید سے ہٹ کر شرک کی طرف چلا گیا، نبی کی سنت سے ہٹ کر بدعات کی طرف چلا گیا، صحابہ کی محبت سے ہٹ کر دشمنی عداوت بغض کی طرف نکل گیا، یہ سارے ملحد ہیں۔ یہ تو ہر فرقہ ایک الگ جو ہے وہ نظریہ رکھتا ہے، تو اس کے لیے تفصیل بھی اسی طرح چاہیے۔ کیا گھر میں 11ویں کا کوئی کھانا بھیج دیں تو کھانا جائز ہے؟ نبی پاک نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہیں ہے، وہ عمل کیا ہے؟ رد مردود ہے۔ شریعت اس عمل کو کہتی رد کر دو۔ آپ گھر میں رکھ لیں، چلو کوئی نہیں، حلوہ ہی ہے نا بھائی جی، اپنے گھر دا ہی دو یار، اور کھیر ہی ہے نا اپنے گھر دی، گاں بھی اپنے گھر دی، دودھ بھی اپنے گھر دا، چاول بھی اپنے گھر دے، چینی بھی اپنی، حرام کتھوں ہو گئی؟ یہی کہتے ہیں بھائی سب کچھ اپنے گھر کا ہی ہے۔ جس وقت اللہ کے نبی کے دین سے ہٹ جاؤ گے تو وہ پھر مردود ہو جائے گی۔ اصل میں نا اس طرح کی جو رسم رواج ہے نا، یہ ہندوؤں سے مسلمانوں میں داخل ہو گئے ہیں۔ ایک ہندو پنڈت تھے، مسلمان ہو گئے، انہوں نے اسلامی نام رکھا عبداللہ، مالیر کوٹلہ کے رہنے والے تھے، عبداللہ مالیر کوٹلوی۔ انہوں نے پھر مسلمان ہو کر دیکھا بھائی ہندو ہو کر جو ہم کام کرتے تھے مسلمان ہو کر بھی وہی لوگ کر رہے ہیں۔ پھر ایک کتاب لکھی تحفۃ الہند۔ کیا رکھی کتاب؟ تحفۃ الہند۔ اس میں پھر رسمیں بتائیں۔ انہوں نے کہا ہندوؤں کا جب کوئی مر جاتا تھا
تو اس کے مرنے کے بعد وہ کھانا بناتے تھے، کھانے کا نام تھا سراد۔ جب سراد پک کر تیار ہو جاتی پھر وہ اپنا مذہبی لیڈر پنڈت کو بلاتے، پنڈت جی تشریف لے آتے، پھر وہ کھانا سامنے رکھ کر اس پر مذہبی کتابیں ان کی جو ویدیں ہیں وہ پڑھتے تھے، پھر بانٹتے تھے۔ تو انہوں نے کہا مسلمانوں نے ان کی دیکھا دیکھی کیا کیا، ادھر مر گیا، انہوں نے بھی کھانا پکایا، انہوں نے نام رکھا تھا سراد، انہوں نے نام بدل کر رکھ دیا ختم شریف۔ انہوں نے اپنا مذہبی لیڈر پنڈت بلایا، انہوں نے پنڈت کی جگہ پر مولوی رکھ دیا۔ انہوں نے مولوی کو سامنے پنڈت کو کتاب دی وید پڑھنے کو، اور پھر وہ وید پڑھ کر اس کھانے پر پھونکا۔ انہوں نے مولوی کو کہا ہماری کتاب قرآن ہے، تو یہ پڑھ کے پھونک دے۔ تو نام بدلے ہیں، کام وہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جس نے ایسا عمل کیا، صحیح مسلم کی حدیث، جو ہمارے دین میں نہیں ہے تو وہ عمل کیا ہے؟ مردود ہے۔ جب شریعت کا ثبوت نہیں، رکھو نہیں، مردود، رد کر دو، واپس کرو۔ کیا امام حسین کو علیہ السلام کہنا جائز ہے؟ علیہ السلام بطور دعا تو کسی بھی فوت شدہ مسلمان کو اب کہہ سکتے ہیں، زندہ کو نہیں کہتے السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ وہ سامنے مخاطب غیر ہو تو حاضر ہو تو علیہ کا لفظ بولتے ہیں، لیکن اہل السنہ نے، ائمہ نے فرق کرنے کے لیے، مراتب سمجھانے کے لیے ایک فرق رکھا ہے کہ پتہ چلے جس ہستی کا نام لیا جا رہا ہے وہ نبی ہے، صحابی ہے، غیر صحابی ہے۔ تو نبی کے لیے علیہ السلام کی علامت رکھی، صحابی کے لیے رضی اللہ عنہ کی علامت رکھی، اور صحابی کے سوا جو بھی ہوا اس کے لیے رحمت اللہ علیہ کی رکھی۔ یہ علامات ہیں، اور لیکن بطور دعا یہ جملہ کسی بھی مسلمان کو کہہ سکتے ہیں۔ کیا امامہ شریف باندھنا چاہیے؟ بالکل، امامہ پگڑی کو کہتے ہیں، لکھا ہوا یہاں غلط ہے، عین کے ساتھ ہوتا ہے، پگڑی کو کہتے ہیں۔ پگڑی باندھنا سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفید پگڑی بھی تھی، بلیک کالی پگڑی بھی تھی۔ حضرت مستدرک حاکم میں حدیث ہے عبد الرحمن ابن عوف کو سفید پگڑی باندھی، مسلم وغیرہ میں حدیث ہے مکہ جب فتح ہوا آپ تشریف لے تو کالی پگڑی باندھی ہوئی تھی۔ نبی کریم نے فرمایا سچا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، اس سے مرزائی نبوت کے ملنے کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ تو بھائیو بات یہ ہے کہ وہ نبوت، مطلب نبوت کی باتوں میں سے جو دین ہے اس میں وحی کی ایک شکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سچے خواب تھے۔ تو سچے خواب اس دین کا ایک حصہ ہیں۔ یہ معنی نہیں جس کو سچا خواب آیا تو وہ نبی بن جائے گا، پھر خالی مرزا قادیانی کو ہی سچے خواب آئے اور کسی کو نہیں آئے، تو دوسروں کی بھی کسی کو نبوت کا دعویٰ کیا، تو یہ بات ہی غلط ہے بالکل۔ ابراہیم علیہ السلام نے بالوں میں سرخ مہندی لگائی تھی، اور سرخ مہندی لگانا سنت سے ثابت ہے کیا؟ رنگ لگانا تو سنت سے ثابت ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے لگائی تھی، اس کی صحیح دلیل چاہیے۔ نبی پاک نے جو سیاہ کالا ہے نا اس سے منع کیا ہے۔ ابو قحافہ رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، تشریف لائے گئے، تو آپ ان کے بال سفید تھے، فرمایا جاؤ جا کر رنگو و جنبہ سوادا، سیاہ کالا کرنے سے بچاؤ، باقی آپ سیاہ سرخی مائل ہو، بالکل سرخ ہو، زرد رنگ ہو، براؤن کلر ہو، ہلکا ہو، وہ جو نا اس کے علاوہ کوئی اور رنگ ہو وہ آپ لگا سکتے ہیں۔ جو انتہائی سیاہ کالا خالص سے پیور ہے وہ منع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ناک الید ملعون، یہ کسی صحیح روایت میں نہیں ملتا، اور قرآن سے یہ مسئلہ سمجھ آتا ہے۔ اللہ نے جو قد افلح المؤمنون فرمایا نا، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدمی کو اپنی شابت پوری کرنے کے لیے صرف 2 مقام بتائے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اپنی بیویاں یا باندیاں، کوئی تیسرا طریقہ شابت پوری کرنے کا نہیں بتایا۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو ان 2 راستوں کے سوا شابت پوری کرنے کے لیے کوئی تیسرا راستہ ڈھونڈتا ہے وہ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے۔ یہ ہمارے استاد محترم مفتی عبید اللہ عفیف حفظہ اللہ کے بارے میں کسی بھائی نے لکھا ہے، وہ بیمار ہیں،
اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، بہت جلد اللہ ان کو صحت یاب کرے۔ ہم میرے بھی وہ شیخ محترم ہیں، 1992 میں میں نے ان سے صحیح بخاری پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کی زندگی میں برکت دے، ان کو جلد صحت یاب کرے، ان کے دکھ تکلیف دیگر بھی جتنے علماء، مشائخ، قراء، عام مسلمان، خواتین، مرد، بوڑھے، بچے بیمار ہیں، اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، اللہم اشفنا شفاء کاملا وعاجلا، اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔